مختصر حمد و ثنا کے بعد آج جمعے کی اس نشست میں ہم تمام دوست نبوت اور رسالت کے ہم مسلمانوں سے جو تقاضے ہیں اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ، اپنے علم کے لیے، اپنے عمل کے لیے اور اپنی دعوت کے لیے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مذہب کے مجھ ناچیز طالب علم کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک آپ میرا ساتھ دیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم لغت کی روشنی میں نبی اور رسول کو سمجھتے ہیں۔ جب ہم لغت میں اترے تو معلوم چلتا ہے نبی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو نبوت کے مقام بلند پر کھڑا ہو کر اللہ رب العالمین سے عالم غیر محسوس اس کی خبریں لیتا ہے اور عالم شہادہ عالم محسوس کو وہ خبریں پہنچا دیا کرتا ہے۔ لغت سے معلوم چلتا ہے رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جو شہنشاہ کائنات کے پیغامات لے کر مسلسل اور تدریج کے ساتھ شہنشاہ کائنات کی رعایت تک پہنچا دے۔ نبی کی تعریف ہے کیا؟ اللہ رب العالمین مخاطب الہی کے لیے جس کا انتخاب کر لے وہ نبی اور رسول ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کسی اعلیٰ تر انسان کا سلیکشن کرے، انتخاب کرے اپنے آپ سے کمیونیکیٹ ہونے کے لیے۔ اب منتخب شدہ شخص کو، سلیکٹڈ پرسن کو اللہ رب العالمین سے جو مخاطبت حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین سے جو کمیونیکیشن حاصل ہوتی ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے خود بیان کر دیا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 51 ہے، اور ہم تمام مسلمان ایک ایمانی جذبے کے ساتھ، ایک ایمانی بصیرت کے ساتھ اس آیت کا مطالعہ کریں۔ جب ہم ایمانی بصیرت کے ساتھ اس آیت کا مطالعہ کریں گے تو عبد اور معبود میں وہ فرق واضح ہو جائے گا کہ ہم کسی بھی نبی کی اندھی عقیدت کے غلو کا شکار نہیں ہوں گے۔ اب رب العالمین نے کہا کیا مخاطبت کے طریقے بتاتے ہوئے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بھی انسان کا یہ مقام ہی نہیں ہے، کسی بھی انسان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ بالمشافہ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہو، وہ رو در رو، فیس ٹو فیس اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہو۔ یعنی ہر انسان چاہے وہ کتنا ہی مقدس ہو، چاہے وہ کتنا ہی محترم ہو، اس کے اندر ضعف ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین عالی مرتبت ہستی ہیں، اللہ رب العالمین بلند عظمت ہستی ہیں، اللہ رب العالمین ایسے انوار اور تجلیات لیے ہوئے ہستی ہیں کہ کسی انسان کی مجال ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین سے رو در رو بالمشافہ فیس ٹو فیس بات کر سکے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اگر ہم اپنے سلیکٹڈ پرسن سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اگر ہم اپنے منتخب شدہ بندے سے مخاطبت کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، اللہ رب العالمین براہ راست اپنی بات بندے کے دل میں ڈال دیتے ہیں، نبی کے دل میں ڈال دیتے ہیں،
یا اللہ رب العالمین پردے کے پیچھے سے کلام کرتے ہیں، یا اللہ رب العالمین اپنا نمائندہ جبریل امین کی شکل میں بھیج دیتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کا نمائندہ اللہ رب العالمین کی وحی، اللہ رب العالمین کا پیغام اس سلیکٹڈ پرسن اور اس منتخب شدہ بندے تک پہنچا دیتا ہے۔ آگے چلتے ہوئے ہم تمام دوست اس سوال کا جواب بھی تلاش کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ادارہ نبوت، ادارہ رسالت کیوں قائم کیا؟ میں نے آپ سے کہا کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اپنے علم کے لیے، اپنے عمل کے لیے اور اپنی دعوت کے لیے۔ دیکھیں جو ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ غضبناک ہونے کا ماحول نہیں ہے، یہ ناراض ہونے کا ماحول نہیں ہے، یہ غصہ ہونے کا ماحول نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اندر ہمدردی پیدا کرنے کا ماحول ہے کہ جناب بہت سارے مسلمان راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی صراط مستقیم سے دور ہو گئے ہیں، تو یہ ہمدردی کا موقع ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نے جب مکہ کے اندر آنکھ کھولی تھی تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے بیت اللہ میں 360 بت رکھے تھے، تو وہ آپ غضبناک نہیں ہوئے، آپ غصہ نہیں ہوئے، آپ وسلم کے اندر ہمدردی تھی۔ ابو جہل کے لیے بھی ہمدردی تھی، ابو لہب کے لیے بھی ہمدردی تھی، امیہ بن خلف کے لیے بھی ہمدردی تھی۔ جو میں گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، یہ اپنے علم، عمل اور دعوت کے لیے، اس لیے بہت توجہ رہے آپ کی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ادارہ نبوت، ادارہ رسالت قائم کیوں کیا؟ قرآن نے اس کو بالتفصیل بیان کیا ہے۔ ہم اسے سورہ نحل کی آیت نمبر 9 کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سورہ نحل مکی سورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیتوں میں کہا کہ ہم نے تمہاری مادی زندگی کے لیے پورا انتظام کیا، ہم نے تمہاری جسمانی زندگی کا پورا انتظام کیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم تمہاری مادی اور جسمانی زندگی کا تو انتظام کریں اور تمہاری روحانی اور اخلاقی زندگی کا انتظام نہ کریں؟ رب العالمین نے کہا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ صحیح راستہ بتانے کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں صحیح راستے کے مقابلے میں غلط راستے بھی بہت سارے ہیں۔ اگر انسانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہوتا کہ ریموٹ کنٹرول ہدایت انہیں دی جائے، تو جس طرح پوری کائنات کو ہم نے ریموٹ کنٹرول ہدایت دی، انسانوں کو بھی ہم ریموٹ کنٹرول ہدایت دے سکتے تھے۔ لیکن انسانوں کے معاملے میں الہی منصوبہ یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کر کے، اپنی فطرت کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں خود رہنمائی حاصل کرے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لیا انسانوں کو راستہ بتانا اور انسانوں کی ہدایت کو واضح کرنا۔ اب کیا رب العالمین نے ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ اعلیٰ تر فطرت دی، جس اعلیٰ تر فطرت کی روشنی میں ہر انسان خیر اور شر میں تمیز کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم میں سے ہر انسان کو عقل اور علم سے بھر دیا، جس کی روح سے ہر انسان حق اور باطل میں فرق کر سکے۔ اعلیٰ تر فطرت بھی دی، عقل سلیم بھی دی۔ اس کے بعد رب العالمین نے ادارہ نبوت قائم کیا، ادارہ رسالت قائم کیا، اور آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ضعیف روایت کی روشنی میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیج دیے۔ ان میں سے ہر پیغمبر ہمارے لیے ہادی تھا، ہمارے لیے رہنما تھا۔ ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہادی ہیں، ہمارے لیے رہنما ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے 2 نام جو بہت معروف ہیں قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، ایک نام ہے احمد اور دوسرا نام ہے محمد۔
احمد کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا، بہت زیادہ توصیف کرنے والا۔ یہ نام سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں ذکر ہوا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اور محمد کا معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اب مسلمانوں کی مسجدوں سے جو اذان دی جاتی ہے وہ اذان گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی جو نمازیں ہیں وہ نمازیں گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ میں اگر جملے میں بات کو سمیٹوں، محمد علیہ السلام کی شان اور عظمت یہ ہے، دین اسلام کی اگر واحد کوئی اتھارٹی ہے، دین اسلام کا تنہا اگر کوئی ماخذ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کی تعریف ہے، یہ آپ کی توصیف ہے۔ تو آپ کا ایک نام ہے محمد۔ قرآن میں 4 آیتیں ہیں جہاں نبی علیہ السلام کا یہ نام آیا ہے۔ اب ہم تمام مسلمان ان 4 آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی زندگی کے لیے کچھ سبق مل سکے نا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کا ذکر کیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور دوستو، آپ کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد اب آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ کوئی فقیہ، کوئی محدث، کوئی خود ساختہ امام آپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر شخص سے دلیل کی بنیاد پر علمی اور شائستگی کی بھرا اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ سورہ محمد اس کی آیت نمبر 2 میں آپ کا نام محمد ذکر ہوا ہے، اور وہاں اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کی توجہ دلا رہے ہیں کہ محمد علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن پر خصوصی ایمان لاؤ۔ یہ آیت بہت قابل توجہ ہے۔ اللہ پہلے ایمان کا ذکر کر چکا ہے، اس کے بعد آگے جا کر مزید ایک مرتبہ پھر ایمان کا ذکر اللہ کرتے ہیں، اور وہ اس ایمان کا ذکر جو ہم قرآن پر لے کر آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی پر لے کر آئیں گے۔ یعنی پوری امت اسلامیہ کا نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن پر پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارا اوڑھنا قرآن ہو، ہمارا بچھونا قرآن ہو، قرآن کے ساتھ تعلق پڑھنے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا ہو۔ دوستو، جب اللہ کا رسول یہ کہہ دے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس دنیاوی زندگی کی ترقی اگر کوئی چیز لکھے گی وہ کتاب الہی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں قرآن یہ تقدیر ہے۔ اگر ہم اپنی تقدیر اعلیٰ تر لکھنا چاہتے ہیں تو قرآن پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر آسمانی بادشاہت میں بلند مقام چاہتے ہیں تو محمد علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی پر پختہ عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ اور اگر ہم نے قرآن کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھا جو رکھنا چاہیے تو پھر پاتال کی گہرائیوں میں گرنے سے بھی کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا۔ اب قرآن کی آیت سنیے آپ، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو اس وحی پر ایمان لے کر آئے، اس قرآن اور کتاب پر ایمان لے کر آئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور وہ کتاب برحق ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اگر قرآن پر ہمارا ایمان ہو، قرآن پر ہمارا عمل ہو، اللہ ہماری خطائیں دھو دے گا، اللہ رب العالمین ہمارے حالات درست کر دے گا۔ خانگی حالات، معاشرتی حالات،
معاشی حالات، سیاسی حالات، ہر جگہ ہماری بلند تقدیر لکھنے والی اگر کوئی کتاب ہے وہ اللہ کے رسول پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید۔ تیسرا موقع جہاں نبی علیہ السلام کا نام محمد ذکر ہوا ہے، سورہ فتح کی آخری آیت جس کا نمبر ہے 29، اس میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدسی ہستیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے، لیکن اس میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، آپ کے ساتھی کفار کے لیے سخت، آپس میں نرم۔ کفار کے لیے سخت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ کوئی نرم چارہ نہیں ہوتے جو چاہے انہیں چبا جائے، موم کی ناک نہیں ہوتے جدھر چاہا موڑ دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ خوف زدہ نہیں ہوتے، محمد علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ ان کے پاس کوئی ترغیب نہیں ہوتی کہ جناب پیسے کا لالچ دے کر انہیں خرید لیا جائے گا، وہ کفر کے لیے، کفار کے لیے سخت، لیکن آپس میں بڑے نرم ہیں، آپس میں شفیق ہیں، آپس میں مہربان ہیں، آپس میں ہمدرد ہیں، آپس میں غم گسار ہیں۔ یہی معاملہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے دوست۔ اور آخری آیت جہاں نبی علیہ السلام کا یہ خصوصی اور معروف نام ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 144، بہت قابل توجہ ہے، موجودہ حالات میں تو بہت زیادہ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، جس طرح پچھلے رسول اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا وقت پورا کر کے چلے جائیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی چلے جائیں، جسمانی حوالے سے چلے جائیں، اپنا علمی سرمایہ قرآن اور سنت کی شکل میں چھوڑ کے جائیں گے۔ تم نے نبی علیہ السلام کے علمی سرمایہ قرآن اور سنت سے چمٹ کر رہنا ہے، یہ تمہارے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی سرمایہ سے تو لا تعلق رہے، رسول اللہ کے جسم سے تعلق جوڑ کر رکھا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بے مغز ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ آگے بڑھتے ہوئے دوست، نبی کی فطرت کو بھی جان لیں، بہت کچھ سمجھنے میں مدد ملے گی۔ نبی کی جو فطرت ہوتی ہے نا، وہ انسانی فطرت ہوتی ہے، لیکن عام انسانی فطرت نہیں ہے، کامل انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ نبی کی فطرت انسانی ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی کے اندر رحمت بھی ہوتی ہے، نبی کے اندر غضب بھی ہوتا ہے، نبی خوشی کو بھی محسوس کرتا ہے، نبی غم کو بھی محسوس کرتا ہے، نبی دل گرفتہ بھی ہوتا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے ندامت کے آنسو بھی بہاتا ہے، اللہ رب العالمین کے توبہ اور استغفار کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب سوال تو ہمارے ذہنوں میں ہے نا کہ نبی کی فطرت کامل انسان کی فطرت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے تاکہ وہ ہمارے لیے نمونہ بن سکے، ہمارے لیے مثال بن سکے، ہمارے لیے آئیڈیل بن سکے۔ اب اگر ہم ہوتے انسان لیکن نبی یا پیغمبر ملک ہوتا، فرشتہ ہوتا، کوئی نورانی یا نوری مخلوق ہوتی، تو وہ ہمارے لیے رول ماڈل اور مثال نہیں بن سکتی تھی۔ اللہ کے بندو، سورہ بنی اسرائیل مکی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 95 میں کیا ہے؟ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ قریش مکہ نے نبی علیہ السلام کی نبوت پر اعتراض کیا، اور ان کا اعتراض کیا تھا؟ یہ ہماری طرح انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر زمین پر، کرۂ ارض پر فرشتے رہ رہے ہوتے، فرشتے زمین پر چل پھر رہے ہوتے، تو ہم جس کو پیغمبر بنا کر مبعوث کرتے وہ بھی فرشتہ ہوتا۔
لیکن چونکہ زمین پر رہنے والے، زمین پر چلنے پھرنے والے انسان ہیں، لہٰذا ہم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے جسے پیغمبر بنایا وہ ان جیسا انسان ہے۔ تو نبی کی فطرت، انسانی فطرت اس لیے ہوتی ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل بن سکے، مثال بن سکے۔ لیکن دوستو، یہ تاریخ کا عجیب معاملہ ہے۔ ہر امت نے اپنے دور زوال میں نبی کو اطاعت اور اتباع کا مرکز نہیں بنایا۔ ہر امت نے دور زوال میں اپنے نبی کو اندھی عقیدتوں کا مرکز بنا لیا۔ دیکھیں نا آپ، محمد علیہ السلام کا علمی سرمایہ قرآن کی شکل میں، سنت کی شکل میں موجود ہے، اس سے تعلق کمزور ہے، اور ہمیں جن بحثوں میں الجھایا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول انسان تھے یا ملک تھے، بشر تھے یا نور تھے، آپ کا سایہ تھا یا نہیں تھا، آپ انتقال کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے یا نبی علیہ السلام پردہ کر گئے۔ یہ آپ کے ساتھ معاملہ نہیں ہو رہا، امت محمد کے ساتھ۔ ہر نبی کی امت اپنے دور زوال میں نبی کو اتباع اور اطاعت کا مرکز نہیں بناتی بلکہ اندھی عقیدتوں کا مرکز بناتی ہے۔ 2 آیتیں پیش کروں میں آپ کے سامنے، اور دونوں آیتیں مدنی صورتوں میں ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 171، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77۔ دونوں مقامات پر اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ قبل اس کے کہ اس کی تشریح میں آپ کے سامنے رکھوں، اللہ کے بندو سوال تو ذہن میں آئے گا نا، آخر اللہ رب العالمین نے قرآن کے 2 مقامات پر کیوں یہ بات کہی اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو؟ وہ کتاب، وہ قرآن جو قیامت تک پڑھا جائے گا، جو قیامت تک سمجھا جائے گا، جس پر قیامت تک عمل کیا جائے گا، اللہ رب العالمین نے کیوں ذکر کیا؟ تاکہ ہم مسلمان اہل کتاب کے غلو سے متنبہ رہیں، تاکہ ہم مسلمان اہل کتاب کے غلو سے باخبر رہیں۔ اب غلو ہوتا کیا ہے؟ غلا یغلو کا معنی ہوتا ہے لغوی معنی متجاوز ہونا، زیادہ ہونا، بڑھنا، لیکن جب غلو کا لفظ دین کے حق میں استعمال ہو تو پھر اس کا مفہوم ہوتا ہے جس چیز کا جو مقام تھا، جس چیز کا جو مرتبہ تھا، جس چیز کا جو درجہ تھا، جس چیز کا جو وزن تھا وہ بڑھا دیا گیا۔ یعنی جو چیز پاؤ اور سیر تھی اسے من بھر کر دیا گیا۔ دین میں جو چیز مستحب یا استحسان کے درجے میں تھی اسے واجب کا درجہ دے دیا گیا۔ دین میں جو چیز یا کوئی شخص وہ فقیہ تھا، وہ مجتہد تھا، وہ صحابی تھا، اسے امام معصوم بنا لیا گیا۔ دین کے اندر کوئی شخص نبی تھا، رسول تھا، اسے خدا کے مقام پر بٹھا دیا گیا۔ دین کے اندر جس کی صرف تعظیم مقصود تھی اس کی عبادت کی جانے لگی۔ یہ ہے غلو، جس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں باخبر کیا۔ اہل کتاب یہود و نصارہ اپنے دور زوال میں اپنے نبیوں کو اتباع اور اطاعت کا مرکز نہیں سمجھتے تھے بلکہ اندھی عقیدت کے غلو کا وہ شکار ہو چکے تھے۔ اس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں خبردار کر دیا ہے، اس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ہوشیار کر دیا ہے۔ دیکھیں نا آپ، ہم پاکستانی مسلمانوں کا غلو، آپ نے قوالی سنی ہوگی نا، بھر دو جولی یا محمد۔ اب اس کے ایک ایک لفظ کو قرآن میں لے کے جائیں، غلو نظر آئے گا، چونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے اختیارات کی تقسیم نہیں کی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے اختیارات بانٹے نہیں ہیں۔ اب یہ غلو پر مبنی عقیدہ ہے۔ ایک نعت آپ نے سنی ہوگی جہاں انبیاء کی توہین ہے، انبیاء سارے تیرے در کے سواری۔ اب نعت پڑھنے والے نے غلو پر مبنی یہ کلمات کہہ تو دیے، شاعرانہ کلمات،
لیکن اللہ کے بندو انبیاء علیہم السلام کی توہین، یعنی تمام انبیاء کو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا سوالی بنا دیا آپ نے. یعنی ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کی فضیلتوں میں فرق کریں گے، انبیاء علیہم السلام کی فضیلتوں میں درجہ بندی کریں گے، ہم انبیاء علیہم السلام کا مقام اور ان کی فضیلت تقابل کے انداز میں بیان کریں گے، ایک کا مقام بڑھائیں گے، ایک کا مقام گھٹائیں گے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ غلو پر مبنی عقیدت ہے جس کا سفر جاری ہے. اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم فرمائے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں نا دوست. اللہ رب العالمین نے دوستو ادارے نبوت، ادارے رسالت اس لیے قائم کیا تاکہ اتمام ہدایت ہو سکے. یعنی جو ہدایت اللہ رب العالمین نے اعلیٰ تر فطرت کی شکل میں پہلے سے ہمیں دے رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہدایت عقل سلیم کی شکل میں پہلے سے دے رکھی ہے، انبیاء علیہم السلام اس ہدایت کی تکمیل کر دے، اس کو مکمل کر دے. یعنی جو کچھ انسان پہلے بالاجمال جانتا تھا، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے وہی کچھ بالتفصیل جان لے. ہم انسانوں کے سامنے جو کچھ پہلے دھوم کی شکل میں تھا، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں وہ اجلا کی شکل میں آ جائے، روشنی کی شکل میں آ جائے. قرآن ہے کیا؟ اوامر الہی اور نواہی الہی کا مجموعہ. یعنی یا تو قرآن کے اندر آپ کو اللہ کا حکم ملے گا کہ جناب یہ کام کرو، اللہ رب العالمین اپنے حکم سے بہت ساری چیزوں کا ہمیں پابند بنا رہے ہوں گے، یا قرآن کے اندر نواہی الہی ہیں، اللہ رب العالمین بہت چیزوں سے ہمیں روک رہے ہوں گے یہ کام نہ کرو. دوستو اللہ رب العالمین چاہے ہمیں کسی چیز کا پابند کرے، اللہ رب العالمین چاہے ہمیں کسی چیز سے روکے، اس بات کو اچھے طریقے سے ہضم کر لیں. جس کا حکم دیا ہے اللہ نے، جس سے روکا ہے، وہ ہماری عقل کا تقاضا تھا، وہ ہماری فطرت کا تقاضا تھا. بھئی اللہ رب العالمین کی وحدانیت ہماری فطرت میں ودیعت کر دی گئی ہے. اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے متعلق یہ عقل سوال کرتی ہے کہ جناب اگر میں ماں باپ کی وجہ سے دنیا کے اندر آیا ہوں تو ماں باپ کس کی وجہ سے دنیا میں آئے ہیں؟ پھر عقل سلیم سوال کرتی ہے ماں باپ سے آگے جاؤ، یہ دنیا کس نے بنائی، یہ کائنات کس نے بنائی؟ قرآن کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہے، مذہب اسلام کوئی نئی بات نہیں کر رہا، بلکہ ہماری عقل سلیم اور ہماری فطرت سلیم میں جو کچھ چھپا ہوا تھا، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات نے اسے کھول کر رکھ دیا. اگر آپ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کا مطالعہ کریں، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ہم نے انبیاء علیہم السلام کو ہادی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. ہم نے انبیاء علیہم السلام کو نیکی کے راستے بتائے، ہم نے بتایا نماز قائم کرنی ہے، ہم نے بتایا زکوٰۃ دینی ہے. یہ سارے ہماری فطرت کے تقاضے ہیں، یہ سارے ہمارے عقل سلیم کے تقاضے ہیں. تو ادارے نبوت، ادارے رسالت اس لیے قائم ہوا کہ جو ہدایت اللہ رب العالمین فطرت اور عقل کی شکل میں ہمیں پہلے دے چکا ہے اس کی تکمیل ہو جائے، وہ ہدایت کامل شکل میں ہمارے سامنے آ جائے. لیکن ہوتا وہی ہے، ہر امت اپنے دور زوال میں نبی کو اطاعت اور اتباع کا مرکز نہیں بناتی، اندھی عقیدتوں کا مرکز بنا دیتی ہے. اب آپ دیکھیں نا، سوشل میڈیا اٹھائیں آپ، ایک جنگ کا سا سما ہے کہ عید میلاد النبی یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آپ بہترین زمانوں میں اتر جائیں، اصحاب وسلم کے زمانے میں اتریں، تابعین کے زمانے میں آئیں، تبع تابعین کے زمانے میں آئیں، فقہا کے زمانے کو اٹھائیں، محدثین کے زمانے کو اٹھائیں، کہیں بھی آپ کو یہ بحث نہیں ملے گی. آج امت محمد دور زوال میں ہیں،
بجائے اس کے کہ بات ہو اتباع رسول کی، بات ہو اطاعت رسول کی، آج بحث میں الجھے ہوئے ہیں میلاد عید میلاد جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جن دوستوں کی تاریخ پر نظر ہے وہ جانتے ہیں بر صغیر میں جب مغل شہنشاہ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں بھی 12 ربیع الاول کے حوالے سے 2 اصطلاحات تھیں۔ پہلی اصطلاح تھی 12 وفات اور دوسری اصطلاح تھی عید میلاد۔ پھر انگریزوں کا دور آیا، وہاں بھی یہ 2 اصطلاحات موجود رہیں کہ 12 ربیع الاول یہ 12 وفات ہے یا عید میلاد۔ 1947 سے پاکستان بن گیا، 60 اور 70 کی دہائی میں یہ دونوں اصطلاحات موجود رہیں کہ 12 ربیع الاول یہ 12 وفات ہے یا عید میلاد ہے۔ لیکن سارے دوست جانتے ہیں 70 کی دہائی تک جس اصطلاح کو غلبہ حاصل رہا وہ 12 وفات رہا۔ پھر 80 کی دہائی میں جو آپ کے سرکاری کیلنڈر تھے وہاں 12 ربیع الاول عید میلاد بن گیا، میڈیا نے اس کی تشہیر کی، لوگوں کے اندر یہ بات عام ہونے لگی، اور آج تو ظاہر ہے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ہر زبان پر 12 ربیع الاول کیا ہے؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اس پہ جھگڑ رہے ہیں، یعنی ہم صرف پڑوس کی تاریخ دیکھ رہے ہیں، بر صغیر کی تاریخ، تقسیم ہند سے پہلے کی تاریخ دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی یہ بحث نہیں تھی۔ یہ ساری بحث 80 کی دہائی کے بعد ہے اور ہمارے اسلام کو یہاں پھنسایا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہوا یہ کہ جب ہمارے بریلوی دوستوں بریلوی بھائیوں پر یہ اعتراض کیا گیا کہ جناب آپ نے دین کے اندر ایک نئی چیز شامل کر دی عید میلاد کے نام سے، تو اب ظاہر انہیں دلیل لانا تھی۔ اب جو انہیں دلیل بہتر لگی مناسب لگی انہوں نے پیش کر دی۔ ایک دلیل انہوں نے پیش کی کہ جناب آپ عید میلاد کو بدعت کیوں کہہ رہے ہیں، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ کوئی حدیث بخاری میں درج کرتے تھے تو پہلے غسل کرتے تھے، پھر 2 رکعت پڑھتے تھے، اس کے بعد حدیث درج کرتے تھے۔ میں اپنے بریلوی دوستوں اور بھائیوں سے کہوں گا خدا را تھوڑا سا سوچا کریں، ہمیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے علمی سرمایہ کو کس اہتمام کے ساتھ ہم تک منتقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر وہ ہر حدیث کو کتاب میں درج کرنے سے پہلے غسل کرتے تھے تو یہ بھی کوئی نیا کام نہیں تھا دین میں۔ اگر وہ استخارے کی 2 رکعت پڑھتے تھے تو یہ بھی دین میں کوئی نیا کام نہیں تھا، بلکہ استخارے کا تو مطلب یہ تھا کہ جب ان کے دل کو ایک اطمینان حاصل ہو جائے، قلبی سکون حاصل ہو جائے کہ ہاں یہ حدیث اس قابل ہے کہ کتاب میں درج کی جائے اور آگے نسلوں کو منتقل کی جائے، امت محمد کو منتقل کی جائے، تو یہ تو ان کی تعریف کرنے کی بات ہے، نہ کہ ان پر بدعت کا فتویٰ لگانے کی بات کہ جناب ہم اپنی کسی بدعت کو یا اپنے کسی نئے کام کو جو ہے وہ دلیل دے سکیں اور اس کو سہارا دے سکیں۔ یہ بات غلط ہے۔ ہمارے ظاہر بریلوی بھائیوں نے اور دوستوں نے دلیل تو پیش کرنا تھی، تو انہوں نے ابو لہب تک کو دلیل بنا لیا کہ بخاری کے اندر جو ہے وہ ایک اجنبی کا خواب بیان ہوا ہے، اس نے خواب دیکھا کہ ابو لہب کو پیر کے دن عذاب سے کچھ نہ کچھ ریلیف ملتا تھا، چونکہ پیر کے دن اس نے نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں سویبہ نامی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کوئی بھی خواب جو غیر نبی سے منسوب ہو وہ دلیل نہیں بن سکتا۔ پھر یہ اجنبی کا خواب خود قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب ناکام ہوا، ابو لہب نامراد ہوا۔ تو دوستو ہمیں دوبارہ ایک مرتبہ قرآن کی طرف آنا ہوگا، دوبارہ ایک مرتبہ رسول کی رسالت کی طرف آنا ہوگا۔ پورا مسلم معاشرہ، میں ایک مذہب کا طالب علم ہونے کے ناطے بہت زیادہ دل گرفتہ ہوں اس معاملے میں۔ پوری اسلامی دنیا میں پاکستان ایک اجنبی ملک بنا ہوا ہے، پوری اسلامی دنیا میں اسلام پریکٹیکلی تھیوری بنا ہے، پریکٹیکلی تھیوری۔ وہاں کوئی ہنگامہ نہیں ہے، وہاں کوئی شور نہیں ہے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں کوئی روڈ بلاک نہیں ہے، وہاں کوئی چھٹی نہیں ہے، بہترین زندگی وہ گزار رہے ہیں۔
پاکستان کے اندر ہم اسلام کو پریکٹیکلی تھیوری تو بنا نہیں سکے. ہاں کبھی 8 محرم کا جلوس، کبھی 9 محرم کا جلوس، کبھی 10 محرم کا جلوس. اب ہم نے 11 کا بھی دیکھا، 11 ربیع الاول بھی، اب کل 12 ربیع الاول بھی ہم دیکھیں گے. یہ ہنگامہ آرائی اسلام کے نام پر ہم آج تک سمجھ نہیں سکے. میں تو تمام مکاتب فکر کے علماء، تمام مکاتب فکر سے وابستگی رکھنے والے لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں. خدا را دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی سرمایہ قرآن کی شکل میں موجود ہے، سنت کی شکل میں موجود ہے. آئیں بھائی اس کی طرف. اللہ رب العالمین نے جو ادارے نبوت دوستوں قائم کیا نا، ادارے رسالت قائم کیا، اس کی ایک بڑی وجہ، بہت دماغ حاضر رکھیں آپ، وہ ہے اتمام حجت. اتمام حجت کا مطلب کیا؟ کہ اب کل قیامت کے دن کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ادارے نبوت اس لیے قائم کیا گیا ہے. اگر آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 164 165 کا مطالعہ کریں تو رب العالمین فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. بھئی جن رسولوں کا ہم نے تمہارے سامنے ذکر کر دیا ہے ان کو بھی ہم نے وحی دی. جن رسولوں کا ہم نے تمہارے سامنے ذکر نہیں کیا ہم نے وحی انہیں بھی دی. لیکن جس رسول کو بھی ہم نے وحی دی ہے رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، یہ سارے کے سارے رسول مبشر تھے اور منذر تھے. خوشخبری اسے دیتے تھے جو حقیقت کو تسلیم کر لے، ڈراوا اسے دیتے تھے جو حقیقت کو تسلیم نہ کرے. اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم سے لے کر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسولوں کو ادارے نبوت اور ادارے رسالت کا ممبر کیوں بنایا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. رسولوں کی بعثت کے بعد ہم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے حقیقت ہمیں معلوم نہیں تھی، سچائی سے ہم نابلد تھے، حق کیا تھا ہمیں معلوم نہیں تھا، باطل کیا تھا ہمیں معلوم نہیں تھا. نہیں، ہم سب کیا ہیں دوست؟ کلمہ گو لوگ. کیا کلمہ پڑھا ہم نے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہمیں مل گئی نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمیں مل گیا. دوستو اب تو ہمیں فکر ہونی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کا دن ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف شہادت دیں. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا، جنہوں نے قرآن کو متروک بنا دیا. ہمیں اللہ کے رسول کی رسالت نصیب ہو گئی ہے، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا ہے، حجت تمام ہو چکی ہے. تو ہمیں تو بہت زیادہ متنبہ ہونا چاہیے، ہمیں تو بہت زیادہ باخبر ہونا چاہیے، ہمارے پاس تو ڈراوا ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. لیکن ہم معذرت کے ساتھ بھول بھلائیوں کا شکار ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب پہ کرم فرمائے. میرا موضوع جاری ہے، ظاہر ہے کہ میں موضوع ختم نہیں کر سکتا. ہم کیا چیز سمجھ رہے ہیں قرآن و سنت سے؟ نبوت اور رسالت کے تقاضے کیا ہیں ہم مسلمانوں سے، ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے دلائل ہمارے بریلوی دوست بریلوی بھائی پیش کرتے ہیں، لیکن قرآن کو توڑا مروڑا جاتا ہے. وقت اجازت نہیں دے رہا، چونکہ بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے علماء نے جب یہ قرآن کو توڑ مروڑ کر پیش کیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا. اب چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا، آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں چاہوں گا جو آیت نمبر 58 سورہ یونس کی پیش کی جاتی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کروں، جو آیت نمبر 164 سورہ آل عمران کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں. دوستو دین کا معیار کیا ہے؟ اللہ. دین کا معیار کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دین کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے اصحاب. اب غور کریں نا، آپ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول دور زوال میں جب آپ کی امت فرقوں میں تقسیم ہوگی، دور زوال میں جب آپ کی امت مستق پرستی کا شکار ہوگی، دور زوال میں جب آپ کی امت بڑھ جائے گی تو اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے آپ کی طرف سے؟ تو رسول نے کیا کہا تھا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں
جس پر میرے صحابہ ہیں. تو اب غور کرنے والی بات یہ ہے، جشن عید میلاد کے حوالے سے جو کچھ مسلم معاشرے میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے، تو کیا اس کی اجازت قرآن میں ہے؟ اس کی اجازت حدیث رسول میں ہے؟ کیا اس کی اجازت اصحاب محترم کی زندگیوں میں ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو دوست غور کریں. بلکہ میں تو اپنے بریلوی دوستوں، بریلوی بھائیوں سے کہوں گا نا، خاص کر بریلوی علماء سے، کہ اگر آپ تہیہ کر چکے ہیں کہ جناب آپ نے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے حوالے سے منانا ہے، تو دوست آپ بجائے اس کے کہ سڑکوں پر شور شرابہ ہو، سڑکوں پر شور و غل ہو، سڑکوں پر نعرے بازی ہو، لوگ جھوم رہے ہوں، یار دیکھ رسول کتنا سنجیدہ اسٹیج پر کھڑا ہوتا ہے. اللہ کی قسم میں بتا رہا ہوں نا، میں مذہب کا طالب علم ہوں، شاید اس طرح بات اپنی پہنچا نہیں پا رہا آپ کو. قرآن پڑھیں آپ الحمد سے لے کے والناس تک. نبوت بہت سنجیدہ اسٹیج ہے. نبی وہ ہوتا ہے، رسول وہ ہوتا ہے جس کا انتخاب خدا کرتا ہے. ہمارا انتخاب منتخب شدہ نہیں ہوتا، وہ ہمارا سلیکٹڈ نہیں ہوتا. اللہ کے خاص پیرامیٹرز ہیں. اللہ رب العالمین ان خاص پیرامیٹرز میں رہ کر انسانوں میں سے عظیم تر انسان کے سر پر تاج نبوت، تاج رسالت رکھتا ہے. اتنا سنجیدہ اسٹیج ہے. لیکن اب اس رسول کے نام پہ لوگ جھوم رہے ہوں، گانے کی طرز پر رسول کا نام لیا جا رہا ہو. ہماری غیرت کیسے گوارا کرتی ہے؟ یعنی جس طرز پر کل تک گانا سنا، اب اس طرز پر ایک نعت بن گئی اور رسول کا نام لیا جا رہا ہے. تو اللہ کے بندو، بجائے اس کے کہ ہم باہر شور شرابہ کریں 12 ربیع الاول کو، مسجدوں کے پر نور ماحول میں کیوں نہیں سیرت النبی کے جلسے منعقد کر لیں، مختلف سیشن نبی علیہ السلام کی کائناتی اور آفاقی نبوت اور رسالت کو پیش کریں. نبی علیہ السلام کی رسالت کے مختلف گوشے ہم ان مسلمانوں کے سامنے رکھیں. یہ کام کر سکتے ہیں نا دوست؟ تھوڑی سنجیدگی چاہیے دوست. یہ بھول بھلائیوں سے باہر آئیں، کوشش کریں. دیکھیں ہمارا رسول جو ہے نا، ہماری عقائدی زندگی میں بھی ہمارے لیے مثال ہے، ہماری عبادتی زندگی میں بھی ہمارے لیے مثال ہے، ہماری خانگی زندگی میں بھی ہمارے لیے مثال ہے، ہماری سماجی زندگی میں بھی نبی ہمارے لیے مثال ہے، ہماری معاشی زندگی میں بھی ہمارے لیے مثال ہے، ہماری سیاسی زندگی میں ہمارے لیے مثال ہے، ہماری عدالتی زندگی میں ہمارے لیے مثال ہے. اب ماشاءاللہ آپ کی سندھ حکومت نے 11 کی بھی چھٹی دے دی ہے، لیکن سندھ حکومت کے اپنے کارنامے کیا ہیں؟ کیا کہیں وہ سیرت سے میل کھاتے ہیں؟ کیا محمد رسول اللہ کی تعلیمات سے میل کھاتے ہیں؟ سندھ جو اجڑی ہوئی بستی کی شکل اختیار کر گیا ہے، ہم صرف کیا کرتے ہیں؟ ابھی آپ باہر جائیں، ہر سیاسی کارکن، ہر سیاسی لیڈر محمد الرسول کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑا ہوا ہے. یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ نام جوڑنا آسان بات ہے کیا؟ لیکن ہر سیاسی کارکن نے، ہر سیاسی لیڈر نے رسول کا نام لکھ کر اپنی تصویر لگا دی. یہ کیا ہم نے تماشا بنا دیا؟ آج ہم مسلمانوں سے اللہ کا دین یہ تقاضا کر رہا ہے، دین کی اشاعت میں حصہ لیں، دین کی ترقی میں حصہ لیں. دوستو، ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اشاعت اور دین کی ترقی کا کام اس وقت کیا جب نسلی شہنشاہیت کا دور تھا، جب مذہبی جبر کا دور تھا، جب سائنٹیفک دنیا نہیں تھی. اللہ کے رسول کی زندگی میں پورا عرب، وہاں رسول کی تعلیم چلی گئی. اللہ کے رسول کے بعد ایشیا، افریقہ، یورپ، کونے کونے تک رسول کی دعوت گئی نہیں گئی. آج ہمارے لیے کام کرنا بہت آسان ہے. آج نسلی بادشاہتوں کا دور نہیں ہے، ہر ملک جمہوریت کا ڈھور پیٹ رہا ہے. آج مذہبی جبر کا دور نہیں ہے، ہر ملک کہتا ہم سیکولر ہیں. آج سائنٹیفک دنیا ہے. اللہ کے بندے، اس مائک کی بھی ضرورت نہیں ہے. آج پوری دنیا اینڈرائڈ موبائل کی شکل میں ہم اپنی جیب میں لے کے گھومتے ہیں. پوری دنیا تک رسول کی دعوت